السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ وہ اپنے نرم گرم بیڈ پر اوندھے منہ بہت سکون سے اور بہت گہری نیند سو رہی تھی جب سلمیٰ بیگم لجت بھرے انداز میں اس کے کمرے میں آئی اور اسے یوں گھوڑے گدھے بیچ کر سوتا دیکھ کر اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ وہ دانت کچکچا کر بیڈ تک آئیں اور اسے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا اور جلدی سے الماری سے مصروف انداز سے اس کی چیزیں باہر نکالنے لگیں۔ ارے نالائق سست کام چور اولاد بھی اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے۔ حریم، کسی چیز کی حد ہوتی ہے۔ آج بھائی کی بارات ہے اور تم یوں گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی ہو۔ معلوم ہے نا، اسما کے گھر والوں نے بار بار تاکید کی تھی کہ وقت پر ہال پہنچنا ہے۔ ابھی تو پارلر بھی جانا ہے۔ آخر ہم بارات لے کر کب نکلیں گے؟ وہ اسے آنکھیں ملتے منہ کے زاویے بگاڑتے دیکھ کر سنانے لگی تو وہ بری طرح جھنجھلائی۔ مما قسم سے بہت ظالم ہیں آپ۔ ایک تو رات مہندی کا فنکشن اتنا لیٹ ہو گیا، اوپر سے بابا کی فرمائش کہ ان کی بڑی مہندی لگوائے۔ رات 4 بجے فجر ادا کر کے سوئی ہوں میں۔ اتنی جلدی جگا رہے ہیں آپ، اوپر سے اتنی بے عزتی بھی کر رہے ہو۔ وہ جمائیاں روکتی انگڑائیاں لیتی سلمیٰ بیگم کو اتنی کیوٹ لگی کہ بے اختیار ہی وہ اس سے نظریں چرا گئی، مبادا ان کی نازک سی اکلوتی گڑیا کو ان کی خود کی ہی نظر نہ لگ جائے۔ اب باتیں مت بگاڑو حریم، اٹھ جاؤ، جلدی سے فریش ہو جاؤ، تمہیں پارلر بھیجوں۔ سلمیٰ بیگم نے اس کا آج کا جوڑا ڈریس، جویلری، سینڈل وغیرہ رکھ کر اس کا بیگ تیار کیا۔ مما تھوڑی دیر اور سونے دینا پلیز، اتنا اچھا خواب دیکھ رہی کہ میرے خوابوں کا شہزادہ سفید گھوڑے پر سوار میری جانب چلا آ رہا ہے، مجھے اس دنیا سے چرا کر اپنے ساتھ لے جانے کے لیے۔ ہائے! وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر شرمانے کی ایکٹنگ کرتی دوہری ہونے کا ناٹک کرنے لگی تو سلمیٰ بیگم نے اپنا رخ الماری کی جانب سے پھیر کر لبوں پر در آنے والی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا۔ وہ ایسے ہی تھی، شوخ چنچل چلبل سی لڑکی جو گھر بھر کو اپنی اوٹ پٹانگ حرکتوں سے محفوظ رکھتی تھی۔ سلمیٰ بیگم نے لمبا سا گھار بھرا۔ اللہ کرے تمہاری اصل زندگی میں شہزادہ گھوڑے پر سوار ہونے کی بجائے ایک جلاد ہٹلر ٹائپ جیسا بندہ آئے، تم جیسی سست نکمی کامچور لڑکی کے تمام بل نکال کر تمہیں تیر کی طرح سیدھا کر دے۔ سلمیٰ بیگم نے دانت کچکچا کر کہا۔ وہ کھلکھلا کر بیڈ سے نیچے اتر کر ان کی پشت سے ان کی گردن میں جھول گئی۔ حریم کو سیدھا کرنے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، بلکہ حریم سے وہ پناہ مانگے گا۔ بیچارہ ترس آتا ہے مجھے اس نادیدہ وجود پر۔ وہ قہقہ لگا کر ہنسی اور کچھ یاد آنے پر دانتوں تلے لب دبائے۔ میں پاپا کو جا کر کہتی ہوں کہ مما بول رہی ہیں، اصل زندگی میں شہزادہ نہیں آتا بلکہ جلاد ہٹلر آتا ہے۔ مطلب آپ انڈائریکٹلی پاپا کو جلاد اور ہٹلر بول رہی ہیں، ہے نا مما؟ اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تو سلمیٰ بیگم اس کی بات پر پھنچار رہ گئی۔ لپک کر اس کی کمر سینکنے کو الماری سے ہینگر اٹھایا، مگر وہ پہلے ہی قہقہ لگاتی واش روم میں فرار ہو گئی۔ جب وہ فریش ہو کر باہر آئی تو سلمیٰ یوسف صاحب سے جانے کس چیز کی بحث میں مصروف تھی۔ پاپا دیکھیں میری مہندی کا رنگ کتنا اچھا آیا ہے۔ وہ پرجوش سی اپنی ہتھیلیاں اپنے بابا کے سامنے پھیلا گئی۔ یوسف صاحب نے اپنی لاڈلی بیٹی کو مہربان نگاہوں سے دیکھا۔ بہت اعلیٰ، میری گڑیا کے ہاتھ تو بہت اچھے لگ رہے ہیں، واؤ! انہوں نے اس کی تعریف کی، ہمیشہ کی طرح بچوں کے جیسے خوش ہو گئی۔ سلمیٰ بیگم نے مسکرا کر یہ منظر دیکھا۔ جانتی ہو حریم، بچپن میں جب تم چھوٹی سی تھی، عید کے تہوار کے موقع پر تمہارے پاپا تمہاری ہتھیلی پر مہندی کی ٹکی بنا کر تمہیں ہاتھوں پر شاپر باندھ دیا کرتے تھے تاکہ تمہارے چہرے، کپڑے اور بستر نہ خراب ہو جائے، اور صبح تمہارے ہاتھوں پر رنگ دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے، سب کو دکھاتے تھے کہ دیکھو میری گڑیا کے ہاتھ کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ سلمیٰ بیگم نے بتایا تو وہ نم آنکھوں سے اپنے پاپا کے گلے میں جھول گئی۔ مگر اب ہماری بچی کی یہ مہندی بہت جلد ہمیں ہمیشہ کے لیے بہت زیادہ اداس کرنے والی ہے۔ وہ نم آنکھوں سے اداسی سے بولے تو حریم بے چین ہوگی۔ کیوں پاپا، ایسے کیوں بول رہے ہیں آپ؟ حریم نے اپنے پاپا کا مہربان چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ ارے بھئی، جب میری گڑیا کے ہاتھوں پر شادی کی مہندی رچے گی تو ہمیں اداس چھوڑ کر رخصت ہو کر ہم سے دور چلے جائے گی، ہے نا؟ یوسف صاحب نے اس کی چھوٹی سی ناک کھینچی۔ میں تو اپنے پاپا کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، بس بات ختم، ہاں تو نہیں؟ اس نے بے حد کڑوا سا منہ بنایا تو سلمیٰ اور یوسف دونوں ہنس دیے۔ تبھی وہاں حماد چلا آیا اور آتے ہی اس کے بال پکڑ کر کھینچے۔
آج کے دن بھی مجھے تنگ کرنے سے باز مت آنا چڑیل، تو تم یہی چاہتی ہو میں لیٹ ہوں، میری بے عزتی ہو نا؟ حماد نے کہا تو وہ حسب معمول چڑیل کہنے پر چڑ گئی۔ دیکھے پاپا، اس چمار کو مجھے چڑیل بول رہا ہے۔ وہ جھپٹ کر بولی تو حمار کہکا لگا کر ہنس دیا۔ ہاں نا، چمار کی بہن چمارن۔ حماد باز آؤ، ہماری گڑیا کو پریشان مت کرو، یوسف صاحب نے اس کا گھر کیا۔ ارے ایسے کیسے؟ خبردار میرے بیٹے کو عین اس کی شادی کے دن ڈانٹا آپ نے۔ وہ سچ کہہ رہا ہے، آپ کی اس نکمی سست گڑیا کی وجہ سے لیٹ ہو جائیں گے ہم لوگ۔ سلمیٰ بیگم نے بیٹے کی سائیڈ لی، وہ دانت نکالنے لگا۔ پاپا دیکھیں ماما کو، وہ پھر تل ملائی۔ اوکے اوکے فائر، آ کے لڑنا ابھی وقت نہیں ہے۔ حماد بہن کو پارلر چھوڑ کر تم بھی سلون چلے جاؤ، واپسی پر اسے ساتھ لیتے آنا، یوسف صاحب نے کہا۔ اوکے پاپا، وہ شرارت سے ہنسا۔ حریم اسے گھورتے ہوئے اپنا بیگ اٹھایا۔ سلمیٰ بیگم اور یوسف صاحب نے مسکراتے ہوئے اسے باہر جاتے دیکھا۔ سادہ سا مڈل کلاس گھرانہ تھا۔ یوسف صاحب ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتے تھے، حماد بھی اب انجینئرنگ کے بعد جاب پر لگ گیا تھا۔ حماد کی پسند کی شادی ہو رہی تھی۔ سلمیٰ بیگم سادی سی گھریلو سی خاتون تھی اور گھر بھر کی لاڈلی۔ حریم بی ایس سی کی تھرڈ ایئر میں تھی۔ یوسف صاحب کا زیادہ لمبا چوڑا خاندان نہیں تھا، اس لیے وہ اپنی فیملی کو لے کر کافی حساس تھے۔ وہ ایک ہاسپٹل کا سرد سا روم تھا جہاں پیشنٹ بیڈ پر ایک نیم جان نیم مردہ سا وجود، آنکھوں کی ساکت پتلیوں سمیت بالکل ساکت اور جامد چٹ لیٹا ہوا تھا۔ بیڈ کے بالکل قریب چیئر پر نم لال انگارہ آنکھیں لیے بیٹھا 28 سالہ شخص۔ اس کے چہرے کے تاثرات اتنے سخت اور پتھریلے تھے، لگتا تھا جیسے وہ دنیا جلا کر بھسم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کی ماتھے کی رگیں تنی ہوئی تھیں اور ہاتھوں میں اس نیم مردہ وجود کا سر تھا۔ وہ سیاہ ڈنر سوٹ میں شاندار سا مرد اس وقت اپنے اندر ایک طوفان لیے بیٹھا تھا۔ گڑیا اٹھو پلیز، دیکھو تمہارا مجرم تمہارے سامنے، عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ وہ اپنی زندگی میں اپنے زندہ رہنے پر پچھتائے گا، موت کے بعد بھی۔ سردار جائش جہانگیر کے نام سے اس کی روح کانپے گی۔ جائش نے اس کے کان کے قریب جھک کر آہستگی سے کہا۔ وہ اور بھی کچھ کہتا جب اس کے خاص ملازم دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر اجازت ملنے پر اندر داخل ہوا۔ سردار جائش جہانگیر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا خبر لائے ہو رفیق؟ اگر تو ناکامی کی خبر لائے ہو تو میں یہیں تمہیں زندہ جلا دوں گا۔ وہ اپنی کمر پر ہاتھ باندھے دھیمے لہجے میں گرایا۔ اچھی خبر ہے سردار جی، اس کا پتہ مل گیا ہے، پورے خاندان کا اتا پتہ نکلوایا ہے۔ ایک ہی بہن ہے اس کی، حریم نام ہے بہن کا، اور اس سے بھی اچھی خبر یہ ہے آج اس کی بہن کی شادی ہے۔ پورا خاندان اکٹھا ہوگا، پورے خاندان کے سامنے جب وہ ذلیل شخص ذلت اٹھائے گا تو پھر انابیہ بی بی کو انصاف ملے گا۔ رفیق نے سر جھکا کر خونخوار لہجے میں کہا تو اس کی گرے آنکھوں میں حمیت سی طاری ہونے لگی۔ اس کی بہن کو اٹھا لاؤ، میری حویلی پہنچنے سے پہلے وہ حویلی میں لا کر پھینک دی جائے، سمجھے؟ میں چاہتا ہوں کہ جس کرب اور اذیت سے میں گزرا ہوں وہ بھی محسوس کرے، اسے بھی پتہ چلے جب عزت روندی جاتی ہے تو ایک بھائی کی کیسے روح کانپتی ہے۔ سردار جائش جہانگیر نے سرسراتے لہجے میں کہا۔ رفیق اس بات میں سر ہلا کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ جائش نے انٹرکام سے ڈاکٹر کو انابیہ کی ٹیک کیئر کو روم میں آنے کا کہا۔ وہ پارلر پر پہنچے تو حماد نے اس کی جانب شرارت بھرے انداز میں دیکھا۔ ویسے تو آج کل میک اپ پر مجھے بھروسہ ہے، دنیا میں سب سے بڑا جادوگر پارلرز میں ہوتا ہے، مگر پھر بھی بیوٹیشین سے کہنا اچھے سے تیار کرے کہ میں چڑیل نہ لگوں، آخر دولہے کی بہن جو ہوں، کچھ تو انسانوں والی شکل آئے۔ آؤچ! وہ باتوں کے درمیان ہی حریم کے بازو پر ایک زوردار قسم کی چوٹی کاٹے جانے پر بلبلایا تھا۔ تم سے تو بہت اچھی لگوں گی، چمار کہیں کے، شکل دیکھو اپنی۔ مجھے تو ڈر ہے اسما کے خاندان والے دولہا دیکھ کر یہ نہ کہہ دیں یہ دولہا واقعی انسان ہے یا کسی نے ڈڈو سیدھا کیا ہے۔ حریم نے بیگ اٹھا کر کھلکھلا کر ہنس کر پورا بدلہ لیا۔ عمار اسے گھور کر رہ گیا۔ وہ اسے چھوٹی سی ناک چڑھائے۔ عمار نے وہی ناک پکڑ کر کھینچی۔ جنگلی! حریم کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آئے۔ ناک میں موجود گولڈ کی چھوٹی سی نوز پن بری طرح اس کے ناک میں چبھی تھی۔ وہ ناک پکڑ کر دوہری ہو رہی تھی۔ اس کے آنسو دیکھ کر عمار تڑپا۔ کیا ہوا حریم؟ میں تو مذاق کر رہا تھا، ادھر دکھاؤ۔ عماد نے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹانا چاہا۔ میں ٹھیک ہوں بھیا، اس نے آہستگی سے کہا۔
भैया की जान, भैया की छोटी सी गुड़िया, अल्लाह करे तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कोई आँच ना आए, आमीन। भाई तुम पर कभी आँच नहीं आने देगा। अमाद ने इसे अपने साथ लगाया, इसके सर पर हाथ रखा। जी मुझे मालूम है ये चौंचले इसलिए हो रहे हैं ताकि मैं घर जाकर आपकी शिकायत न लगाऊं। हरीम संभली और इसकी उदास शक्ल देखकर अपनी टूट में वापस आई। वो मुस्कुरा दिया। तुम लगा देना शिकायत, में माइंड नहीं करूंगा। इसने सुलह जो लहजा इख्तियार किया और बैग लेकर गाड़ी से नीचे उतर गई। जब तैयार हो गई तो बेल दे देना, अमाद ने कहा। वो नाक मुंह चढ़ाती अंदर भाग गई। अमाद इसकी हरकत पर हंस दिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो डाइनिंग एरिया में बेजार हो रही थी तभी उठी। सिस्टर मेरे पास वक्त नहीं, मैं लेट हो जाऊंगी। जब मेरी अपॉइंटमेंट थी तो आप लोग इतना लेट क्यों कर रहे हैं? हरीम जाकर रिसेप्शनिस्ट के सर पर सवार हुई। वो अभी भी जवाब देती अंदर रूम में से एक लड़की ने बाहर मुंह निकाला। हरीम अंदर आ जाएं, लड़की ने कहा तो इसने सुकून का सांस लिया और जल्दी से अंदर दाखिल हुई। अंदर ब्यूटिशियन ने इसको मुस्कुराकर वेलकम किया। आप चेंजिंग रूम से जल्दी से ड्रेस चेंज करके बाहर आ जाएं। ओके, हरीम कहती चेंजिंग रूम में गई, अपना लिबास तब्दील किया। इसने तो वो अपना लिबास पहली मर्तबा देखा था। सारी तैयारी सलमा बेगम ने ही की थी। इसका मिजाज ही ऐसा था। वो ज़्यादातर घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करती थी और शॉपिंग पर जाना तो बिल्कुल नहीं पसंद था। कोई बहुत ज़रूरी काम होता तो फिर जाती थी। इसने पहले हैरत से अपने आप को आईने में देखा। मतनाज़ब सा नाजुक सा सरापा, गोरे रंग पर हल्के कामदार लेमन कलर का लहंगा। वो आसमान से उतरी हुई हूर परी लग रही थी। वो लिबास बदल कर बाहर आई तो ब्यूटिशियन ने इसे हैरत से देखा। हरीम कन्फ्यूज सी होकर अपनी उंगलियां चटखाने लगी। आइए हरीम, ब्यूटिशियन ने सर झटक कर कहा और आकर दीवार गिर आईने के सामने चेयर पर बैठ गई। क्या हुआ आप ही ऐसे क्यों देख रही हैं मुझे? अजीब लग रही हूँ ना इस ड्रेस में? हरीम ज़्यादातर खामोश बैठ नहीं सकती थी। अब कन्फ्यूजिंग दूर करने के लिए पूछ लिया। मैं ये देख रही हूँ कि ब्राइडल के हिसाब से आपका ड्रेस काफ़ी सिंपल है। ब्राइडल मेकअप तो इस ड्रेस पर सूट नहीं करेगा। ब्यूटेशन की बात पर हरीम अपनी जगह से उछली। वाट आपी जी, आप क्या कह रही हैं? मेरे ब्राइडल नहीं, पार्टी मेकअप है। हरीम ने जल्दी से इसकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश की। लेकिन एक्सक्यूज़ मी मिस, ब्राइडल मेकअप मेरा होना है। अभी वो लोग बात कर रहे थे, पीछे से एक नाक चढ़ी लड़की सुरख ब्राइडल ड्रेस लिए अंदर आकर तीखे लहजे में बोली। ओके बैठे आप भी। वो लड़की हरीम के साथ वाली चेयर पर बैठ गई। वो लड़की हरीम के साथ साथ वाली सीट पर बैठ गई। ब्यूटिशियन का हाथ तेजी से चलने लगा। तकरीबन 20 से 25 मिनट में हरीम बिल्कुल तैयार थी। लेमन कलर के लहंगे के ऊपर पार्टी मेकअप और लंबे गले स्याह बालों को कमर पर कलर करके छोड़ा था। वो खुद को आईने में देखकर हैरान रह गई कि ये वही थी। आप ही काफ़ी तेज़ मेकअप है ना, इसने मुंह बनाकर कहा। अरे भी दूल्हा की बहन हो, रोज़ रोज़ भाई की शादी थोड़ी होगी। इट्स ओके, पूरी क़यामत लग रही हो। ब्यूटिशियन ने मुस्कुराकर आंख विंक की। वो भी हंस दी। इसने बैग से फ़ोन निकाला, इमाद को कॉल की। दूसरी तरफ कार रिसीव कर ली गई। हाँ मैं रास्ते में हूँ, बस पहुँच रहा हूँ। हरीम पीछे ट्रैफिक के शोर में अमाद की बुलंद आवाज़ में इसे बताया। ओके ओके, आराम से आओ, हरीम ने कहा और फ़ोन रख दिया। इधर अमाद ने फ़ोन रखा। एन इसी वक्त गाड़ी हचकोले खाती अपनी जगह पर जाम हो गई। शीट, क्या मुसीबत है? इसने स्टीयरिंग पर हाथ मारा। इधर वो वेटिंग एरिया में बैठी इंतज़ार करके बेजार हो रही थी। तभी एक लड़की अंदर आई। हरीम, इसने पुकारा। जी। वो जल्दी से अपना बैग लेकर खड़ी हो गई। आप ही हरीम हो? जी जी जी, बाहर आपके घर वाले आए हैं आपको लेने। ओके। लड़की की इतला देने पर वो सर हिलाती पार्लर से बाहर निकलने लगी। इधर उधर देखा, हमाद की गाड़ी तो कहीं भी नहीं है। अब वो परेशानी से अंदर वापसी के लिए मुड़ ही थी। महज थोड़ी ही देर हुई थी, एक वैन इसके पैरों में चिचराई। इसने दाएं बाएं बाजू दबोचकर वैन में खींच लिया गया। इन लोगों ने हरीम के मुंह से चीख निकलने का मौका ही नहीं दिया। जब एक मोटा कपड़ा रख के इसकी चीख का गला दबा दिया गया। गली में इस वक्त कोई बंदा नहीं था। वैन हवा से बातें करने लगी। अपने पीछे धूल उड़ाती देखते ही देखते वहां से ओझल हो गई। हरीम की हर मजम्मत दम तोड़ रही थी। वो जाने कौन लोग थे, बेतहाशा जालिम और बेहिस, जो इसे बुरी तरह दबोच कर बैठे थे। इसे खुद को छुड़वाने के लिए हाथ पैर चलाए, मगर इन लोगों ने इसकी कमर और हाथ मुंह पर टेप लगा दी थी। इसे सीट के नीचे फेंक कर ऊपर कपड़ा डाल दिया था। हरीम के आंसू इसके बालों में जज्ब हो रहे थे, लाख कोशिश के बावजूद, जिसकी वजह से इसे इतनी भयानक सजा मिल रही हो। ये आधे घंटे का सफ़र बेइंतहाशा जानलेवा था, पल पल अजियत में डूबा हुआ। ए काश आज वो पार्लर जाने के लिए ना निकली होती। आम दिनों की तरह आज भी वो बोल देती इसे घर ही रहना है, कहीं नहीं जाना। मगर अब जाने किन के जंगल में फंस गई है। खौफ और
دہشت کے مارے حریم کا دل بند ہونے کو تھا۔ وہ لوگ خاموش تھے، آپس میں بھی کوئی بات نہیں کر رہے تھے کہ اسے کیوں اور کس مقصد کے لیے اغوا کیا ہے۔ ان لوگوں نے دوبارہ اسے ہاتھ نہیں لگایا تھا، نہ آپس میں کوئی غلیظ بات کی تھی۔ ان کے مکروہ عزام معلوم ہو جاتے۔ حریم دل میں آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے کہیں رکی، اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا، یا اللہ رحم، یا اللہ مدد فرما۔ لبوں سے بے اختیار ادا ہوا، وہ بے تحاشا روئی۔ رفیق نے گاڑی سے اتر کر گارڈ جو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا، وہ سب چلے گئے۔ اب رفیق اسے بازو سے کھٹیس کر گاڑی سے نکالا اور حویلی کے اندر لے کر بڑھ گیا۔ حریم کے اوپر وہ لوگ سیاہ کپڑا ڈالے اسے گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ وہ ایک شخص تھا جو اسے بازو سے گھسیٹ کر کہیں لے جا رہا تھا۔ حریم کے ٹیپ لگے منہ میں سے دبی دبی چیخیں برآمد ہوئی۔ وہ بری طرح مچل رہی تھی، مگر رفیق رکا نہیں۔ حویلی کی خاموش دہشت زدہ لاؤنج سے گزر کر وہ اسے لے کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سیڑھیاں چڑھ کر دوسری منزل کے چوتھے کمرے تک آیا۔ دروازہ کھول کر اسے اندر دھکیلا اور خود دروازہ لاک کر کے انہیں پیرو واپسی کی مڑ گیا۔ حریم اس سر سے کمرے میں گری ہوئی تھی۔ سیاہ کپڑا سڑک کر دور جا گرا تھا۔ وہ تڑپ کر سیدھی ہوئی۔ کمرہ کافی عالیشان تھا، اس میں ہلکا سا اندھیرا تھا، مگر وہ یہاں کیوں تھی، یہ چیز سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ اس نے کافی ہاتھ پیر چلائے، مگر اپنے بازو اتنے مضبوط رسی سے آزاد نہیں کروا سکی۔ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ؟ میں جو ابھی یہاں آیا ہوں، تو کیا میرا فرشتہ آیا تھا اسے لینے؟ کہاں ہے میری بہن؟ بتائیں مجھے۔ نہیں، میں پورے پارلر کو آگ لگا دوں گا۔ عماد پورے پارلر میں اسے دیکھ چکا تھا، اب اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ تبھی بھوکے شیر کی مانند خرایا۔ پارلر والی بھی بے تحاشا پریشان ہو گئی۔ یقین کریں مسٹر عماد، ہمارے پارلر کا ایک نام ہے، ایک مقام ہے۔ ہم اپنے کسٹمر کی جان و مال کی حفاظت خود سے بڑھ کر کرتے ہیں۔ باہر یہی کہا گیا تھا، حریم کو بلوا دیں، اس کے گھر والے لینے آئے ہیں۔ پارلر والی نے تحمل سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ عماد اب پریشانی کے عالم میں باہر نکلا۔ پاپا کو بھی فون پر ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ وہ پاس ہر جگہ پر اسے ڈھونڈتے پھر رہے تھے، کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ وہ کون لوگ تھے جو اسے لے گئے تھے؟ یوسف صاحب اور عماد صاحب نے بہت ڈھونڈا، مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ سلمیٰ بیگم نے رو کر برا حال کر لیا، مگر ان میں اتنی انسانیت زندہ نہیں تھی کہ وہ ان کی بچی کی پریشانی کی وجہ سے کسی دوسری کی بچی کو دلہن بنا کر بیٹھا رہنا نہیں چھوڑنے دینا سکتے تھے۔ اس میں اس معصوم کا کیا قصور تھا؟ عمار نے منع کرنا چاہا، مگر یوسف صاحب نے سختی سے حکم دیا، وہ لوگ بارات لے کر لازمی جائیں گے۔ تب وہ لوگ بارات لے کر چلے گئے اور سادگی سے اسماء کو رخصت کروا کے لے آئے۔ بارات گھر واپس آئی۔ پورا گھر عجیب سوگواریت پھیلی ہوئی تھی۔ یوسف صاحب نے حال سے ہی حریم کی تلاش سے ابھی گھر میں چند مہمان سلمیٰ بیگم تھی۔ عماد اور اسماء کے پہلو میں بیٹھے بے انتہا بے چینی سے بدل رہا تھا۔ تبھی ایک دھیمی سی نسوانی آواز سنائی دی، آپ میری فکر نہیں کریں، کسی کی پرواہ مت کریں، جائیں چینج کر آئیں، حریم کو ڈھونڈیں جا کر۔ اسماء نے اس کے کان میں سہج طرح کیا، بہت شکریہ اسماء، عماد نے نم آنکھوں سے کہا اور فوراً اٹھا۔ سلمیٰ بیگم کی پریشانی کے باوجود وہ چینج کر کے دوبارہ گھر سے باہر نکل گیا۔ سردار جائش جنگیر سپاٹ چہرہ لیے اپنی گاڑی سے نیچے اترا۔ سامنے ہاتھ رفیق باندھے اس کے سامنے کھڑا نظر آیا۔ میں اس کی بہن کو اٹھا لائے ہیں سردار جی، رفیق نے کہا تو اس کی آنکھیں لہو چھلکانے لگیں۔ کدھر ہے؟ مختصر پوچھا۔ آپ کے کمرے میں، رفیق نے کہا۔ وہ غم اور غصے سے پاگل ہو گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی رفیق، اسے میرے کمرے میں رکھے گی؟ ابھی کے ابھی نکالو اسے وہاں سے، وہ کہتا تن فتن کرتا آگے بڑھا، جبکہ رفیق اس کے پیچھے آیا۔ حریم اس کلیس پر بیٹھی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ جب کمرے کے دروازے کے باہر بھاری بوٹوں کی دھمک سنائی دی تو حریم کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ دروازہ کھلا۔ حریم کا دل کیا کہیں چھپ جائے، مگر وہی شخص اطمینان سے اندر آیا جس نے ایک جھلک اس نے گاڑی میں دیکھی تھی۔ یہ تو وہی فرعون تھا جو اسے اٹھا کر لایا تھا۔ سنو لڑکی، تمہارے لیے یہی اچھا ہے سردار کے سامنے اپنا منہ بند رکھنا۔ زبان درازی کی تو زبان کاٹ کر پھینک دی جائے گی، اگر ہاتھ چلاکی کی تو ہاتھ، اگر آنکھیں نکالی تو آنکھیں نکال لوں گا، سمجھی؟ وہ کہتا حریم کی جانب بڑھا۔ وہ رینگ کر پیچھے ہٹنے لگی، مگر رفیق نے پھر اس کا بازو دبوچا اور اپنی جگہ سے کھڑا کیا۔ چپ چاپ اسے گھسیٹ کر باہر لے جانے لگا۔ ایک مرتبہ بھی اس کو نیچے لے جا کر ایک حال نما کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ لاؤنج میں لا کر رفیق نے اسے ایک صوفے پر دھکیلا۔ وہ بری طرح رونے لگی۔ جائش نے بے غور اسے دیکھا۔ نارمل قد، بے داغ گورا وجود، نازک سا سراپا، مچھلی کی طرح چھٹپٹاتی وہ عجیب لگی۔ میٹھا سا میک اپ، کھلے بال، کندھوں پر سیٹ کیے دوپٹہ جو آدھا سینے پر آدھا پشت پر ڈھکا ہوا تھا،
वो कहीं से दुल्हन तो नहीं लग रही थी। खोल दो इसके हाथ, जाइश ने नफरत से कहा तो रफ़ीक ने इसके हाथ खोल दिए। वो आज़ाद किए जाने पर मचल कर पीछे हटी। तुम जाओ, जाइश ने सपाट लहजे में कहा। रफ़ीक बाहर चला गया। अब की बार इस भारी गंभीर मर्दाना आवाज़ के ताक़ुब में हरीम ने अपने दाहिने जानब देखा तो खौफ से पूरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। अजनबी जो भी था, कसरती जिस्म लिए चट्टानों जैसा मजबूत लंबा चौड़ा शख्स इसे इंतहाई नफरत और हकारत से घूर रहा था। हरीम ने झट से अपने लबों से वो टेप खींच ली। कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? जवाब दो मुझे, कौन हो तुम? अनजान जगह, अनजान लोग, खौफजदा थी मगर अपने खौफ को खुद पर हावी नहीं होना देना चाहती थी। तभी जितना हो सका अपने कांपते लहजे पर काबू पाकर इसने पूछा, दरिंदा सिर्फ शैतान भाई की बर्बादी हूँ, मौत हूँ, तबाही हूँ। बड़ा शौक है ना इसे इज्जतों से खेलने का। देखते हैं यही खेल अगर इसकी खुद की इज्जत के साथ खेला जाए तो कैसा महसूस करेगा वो। सामने वाले ने सरसराते लहजे में सुकून से कहा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। क्या किया है मेरे भाई ने जो तुम ऐसा बोल रहे हो? हरीम ने तड़क कर कहा तो सरदार जायश जगीर ने अपने सामने खड़ी इस दिल भर की लड़की को देखा जो सामने खड़ी इसकी आंखों में आंखें डालकर सवाल कर रही थी। मेरी बहन को मोहब्बत का झांसा देकर बर्बाद किया तुम्हारे भाई ने। इसे मोहब्बत के जाल में फंसा कर बर्बाद किया तुम्हारे घटिया भाई ने। इसकी इज्जत से खेलकर इसे रुसवा किया तुम्हारे बज़ात भाई ने। और कुछ सुनना है या थोड़ी बहुत गैरत है तुम में? ये सब दोहराते हुए सरदार जैश जहांगीर की आंखों से लहू छलकने लगा, जिनमें देखकर रहीम को अपने पूरे बदन में चूटियां रींगती हुई महसूस हुई। क्या बकवास है ये? ऐसा कुछ नहीं। देखो तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तुम अच्छी तरह छानबीन करो, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। शट अप यू। जायश के मुंह से गाली निकलने से पहले इसने अपना जबड़ा बुरी तरह भींचा था। छोड़ दो मुझे, मेरे पापा परेशान हो रहे होंगे, मेरी मामा रो रही होंगी, सब सोच रहे होंगे कि मेरे साथ क्या हुआ। देखो मेरी जगह अगर तुम्हारी बहन, शट अप, वो धाड़ा। मैं भी इसे यही बताना चाहता हूँ, किसी की बहन की जगह खुद की बहन हो सकती है, वो भी बर्बाद हो सकती है। जैसे मेरी बहन रुसवा होकर खुदकुशी करने की कोशिश की और कोमा में चली गई, बिल्कुल वैसे ही इसकी बहन अभी उधड़ी हुई हालत में वापस आ सकती है ना। इसने इंतहाई सफाकी से इसे सरता पैर घूरते हुए ये गलीज़ अल्फाज कहे तो हरीम की रूह तक कांप गई। इन अल्फाजों से वो बिखरे हुए हुलिये में इनके सामने फ़िरौन बनकर टांग पे टांग जमाए बैठा खूनख्वार निगाहों से घूर रही थी। जिसने ये सब किया था वो रोना नहीं चाहती थी मगर आंसू खुद ब खुद पलकों की बाड़ तोड़कर चेहरे पर लकीर बना रहे थे। मेकअप ज़दा सही चेहरे पर काजल फैल चुका था जिसे देखकर वो शख्स हथ उठा रहा था। यू बास्टर्ड, कौन हो तुम? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्यों तुम लाए हो मुझे यहाँ? हरीम जाराना तेवर लिए इसकी जानब बढ़ी। इससे पहले वो इसकी दरस्ताजी करती, गुस्से और इश्तियाल से पागल सरदार जायश जगीर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। फिजा में उठा इसका नाजुक हाथ कलाई से मरोड़कर इसकी कमर लगा दी। हरीम के मुंह से एक दर्दनाक चीख बरामद हुई। लगता है डार्लिंग तुम्हें अपने बॉडी पार्ट्स कुछ ज़्यादा प्यारे नहीं, तभी ऐसी जुर्रत का मुजाहरा कर रही हो जिसकी वजह से मैं इन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। और जानने की इतनी भी क्या जल्दी है? आज रात को तुम्हें अच्छे से मौका दूंगा ना खुद को जानने का। जब तुम अपने भाई के किए एक घिनौने फाइल का भुगतान लेकर पल पल की जिल्लत उठाओगी। वो इसके कान में भूखे शेर की मानत गराया। इसने अपनी पूरी ताकत लगाकर इस भेड़िए से अपनी कलाई छुड़काई अपनी कलाई छुड़वाई और इसके सामने डट गई। सामने खड़े इस शख्स की गिरे शैतानी आंखों में घूरा जो इस पर उठ रही थी। इसे अपने वजूद से घिन महसूस हो रही थी। वो जो मैं कब से बकवास कर रही हूँ, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें गलत फहमी हुई है तो तुम्हारी अक्ल के साथ तुम्हारी कुव्वते समात भी खास चलने गई है जो तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। छोड़ो मुझे। हरीम ने इसका गिरेबान जोड़ा। तब इसने पहली मर्तबा घुमाकर इसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ा था। अपनी औकात में रहो लड़की। सरदार जायश जगीर के गिरेबान तक पहुंचने की हिम्मत आज तक किसी ने ही की। ये तुम्हारे भाई की हिम्मत थी जो इसकी इज्जत से खेल गया, और दूसरी तुम्हारी जो मेरे गिरबान तक आई। अब देखना तुम्हारे खानदान तमाशा पूरी दुनिया देखेगी। वो इसे बाजू से घसीट कर चलने लगा। रुख अपने बेडरूम की जानिब था। हरीम ने बेसाख्ता
زیر لب اپنی موت کی دعا مانگی، چھوڑو مجھے، خدا کے لیے چھوڑو، میں نے کچھ نہیں کیا، میرے بھائی نے کچھ نہیں کیا۔ وہ فرش پر اس کے ساتھ کھسٹتی ہوئی بری طرح رونے لگی۔ وہ زبردستی اسے لیے سیڑھیوں کے اوپر چڑھ رہا تھا۔ سنسان حویلی میں اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ جائش نے اسے لا کر اپنے بیڈ روم کے فرش پر پٹخا۔ وہ بری طرح روتے اور چڑپنے لگی اور اپنی پوری ہمت جمع کرتے دروازے کی جانب بھاگی، مگر اس نے پھر سے اسے بازو سے دبوچ کر بیڈ پر پھینکا۔ جب خود پر آئے تو کیا بچ نکلنا اتنا آسان ہوتا ہے؟ وہ اپنا کوٹ اتار کر ایک جانب اچھالتا بیڈ کی جانب بڑھا۔ حریم کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بیڈ پر پیچھے کی جانب رینگتی، بہت بری طرح رو رہی تھی۔ جب اسے مسلسل بیڈ کی جانب بڑھتے دیکھ کر اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ اس زندان سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کوئی ہے، بچا لو مجھے، سیو می، خدا کے لیے بچاؤ مجھے۔ وہ حلق کے بل چلائی تو جائش کے چہرے پر ایک تمخیر سی مسکراہٹ رینگنے لگی۔ مجھے یہ تمہاری چیخیں، یہ بے بسی کی یہ سسکیاں کافی سکون دے رہی ہیں ڈارلنگ، مگر افسوس میرے پاس وقت نہیں ہے جو زیادہ انجوائے کر سکوں۔ وہ بیڈ کی جانب بڑھا۔ حریم تیزی سے بیڈ کے دوسری جانب سے اتر گئی اور ایک مرتبہ پھر دروازے کی جانب بڑھی۔ تیزی سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ یہ دروازہ اب تمہاری بربادی کے بعد میری مرضی سے ہی کھلے گا ڈارلنگ، اس نے سکون سے کہا اور اسے بازو سے دبوچ کر پاس پڑے صوفے پر پھینکا۔ دیکھو، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، عماد بھائی کسی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ کیا نام لیا تم نے اپنے بھائی کا؟ ایک ٹانگ صوفے پر رکھے دوسرے سے اس کا چہرہ دبوچے وہ ہلکا سا اس پر جھکا، اب لال انگارہ آنکھوں سے اس سے پوچھ رہا تھا، عماد یوسف۔ عماد یوسف نام ہے میرے بھائی کا، اسی لیے بول رہی ہوں تمہیں کوئی غلط فہمی۔ حریم کی بات بیچ میں رہ گئی جب اس نے حقارت آمیز تمخیر کہہ کمرے میں گونجا، داد دینی پڑے گی، اس معصوم چہرے کے پیچھے کتنی مکار لڑکی چھپی ہوئی ہے، خود کو بچانے کے لیے مکاری بھرا گیم کھیل رہی ہو میرے ساتھ، اتنی شاطر ہو اپنے بھائی کا نام غلط بتا رہی ہو مجھے۔ وہ غصے سے پاگل ہوتا کہتے اسے بازو سے گھسیٹ کر بیڈ پر پھینک کر اس پر اوپر جھکا۔ اس نے حریم کو دبوچ رکھا تھا، وہ بری طرح چیخ رہی تھی۔ بہت اچانک ان چیخوں میں کچھ جانی پہچانی چیخیں بھی سنائی دینے لگی۔ جائش کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے، ایک وحشت سی ہو گئی تھی جو دل اور دماغ پر طاری ہو گئی تھی۔ بدلے کی آگ میں جائش نے پوری طاقت سے اس کا گلا دبوچا، وہ سرخ چہرہ لیے بری طرح کھانسنے لگی اور اپنے پیر چلانے لگی۔ حریم نے اس کا گریباں دبوچ لیا۔ یہ تو سردار جائش جنگیر جانتا تھا، اس کا ایسا کوئی غلیظ ارادہ سرے سے ہی نہیں تھا، وہ تو ایسا کوئی ارادہ رکھتا ہی نہیں تھا، بدلے اور انتقام کی آگ میں اس قدر پستیوں میں گر جائے، ایک لڑکی کی پاکیزگی کو رون ڈالے، ہرگز نہیں۔ وہ بس اسے خوفزدہ کرنا چاہتا تھا، بہت زیادہ خوفزدہ، تاکہ وہ آگے جا کر اس کی ہر بات مانے۔ مگر اس کی دلخیز چیخیں سن کر جائش کو لگا کائنات کی ہر چیز ذرا ذرا اس پر لعنت بھیج رہا ہے۔ فوراً سے پہلے گھن کھاتے، انتہائی کراہت محسوس کرتے اس نے بیڈ پر پھینکا۔ ایک لمحے بھی ضائع کیے بنا وہ اس کمرے سے باہر نکل گیا، فوراً سے پہلے انابیہ کے کمرے میں گیا، کمرے کی بالکونی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اور گہرے گہرے سانس بھر کر اپنے اندر کی جلن گھٹن کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ماضی جائش کا بہت اچھا پڑھا لکھا گھرانہ تھا اور انابیہ اپنے والدین کے لاڈلے چشم و چراغ تھے۔ سردار عالم جہانگیر کا گھرانہ کافی مذہبی اور نفیستہ تھا، وہ خاندانی ذمہ دار تھے۔ جائش نے اپنی تعلیم پنجاب یونیورسٹی سے حاصل کی تھی۔ اعلیٰ تعلیم کے باوجود اسے اپنے بابا کی خواہش پر ذمہ داری میں دلچسپی لی۔ سردار عالم جہانگیر نے دوران تعلیم جائش کی منگنی اپنی بھتیجی سے کی۔ پہلے تو یہ رشتہ پوری طرح ارینج تھا، مگر پھر رشتے کی نزاکت کی وجہ سے جائش کی فضا میں دلچسپی بڑھنے لگی اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ دلچسپی پسندیدگی میں بدل گئی اور ایم اے ایگریکلچر کے لاسٹ سیمسٹر چل رہے تھے جب ایک ناگہانی کار ایکسیڈنٹ میں عالم صاحب اور مسز عالم دریا فانی سے کوچ کر گئے۔ جائش نے بڑی مشکل سے خود کو اور انابیہ کو سنبھالا۔ انابیہ اس سے 8 سال چھوٹی تھی اور ابھی وہ 8 میں تھی، تبھی انابیہ کو اپنے ماں باپ کا پیار دیا۔ کسی بھی حادثے کو بھلانے کے لیے وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے۔ تقریباً 2 سال بعد جائش نے انابیہ کی ضد پر چاچا کو شادی کا پیغام دیا،
مگر دوسرا دھچکا جائش کو تب لگا جب عین شادی والے دن فضا نے جائش کے ساتھ شادی سے انکار کرتے ہوئے اپنے کورٹ میں کیے نکاح کے پیپر سب کے سامنے پیش کر دیے۔ اس کے بعد وہ مکمل ٹوٹ گیا، مگر اس کے ٹوٹنے کے بعد جب اس نے خود کو جوڑ لیا تھا تو وہ پتھر کا بنا تھا تاکہ اسے کوئی توڑ نہیں پائے۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ انابیہ نے MSc مکمل کیا اور اس کے بعد اپنی دلچسپی کے مطابق ایک پرائیویٹ اسکول میں ایز ٹیچر جاب کرنے لگی۔ جائش نے جب اس کی شادی کی بات کی تب اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا وہ ان سلسلوں میں نہیں پڑھنا چاہتی۔ وہ ایک پڑھی لکھی باشعور بااعتماد لڑکی تھی۔ جائش کو اس پر پورا بھروسہ اور اعتماد تھا۔ اس نے کبھی ایسا موقع ہی نہیں دیا تھا کہ جائش کو کوئی شکایت ہو، مگر کسی کی مکروہ شاطرانہ سازش کی شکار ہوئی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کیسے، مگر ایک دن جب حویلی سے ڈرائیور اسے لینے گیا تو وہ اسکول میں موجود نہیں تھی۔ سب بچے اسٹاف جا چکے تھے۔ ڈرائیور نے جائش کو اطلاع دی۔ انابیہ نے جائش کو آخری فون کال کی تھی جس میں وہ بے تحاشا رو رہی تھی اور یہ کہا تھا اس کے کولیگ فیضان نے اسے دھوکہ دیا ہے، اسی دھوکے نے اسے برباد کیا ہے۔ یہ چند الفاظ بول سکی تھی اور فون کٹ گیا۔ تب جائش نے اسے سے پہلے انابیہ کی تلاش میں نکلتا اس کو فون پر اطلاع ملی انابیہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ بھاگم ہاسپٹل میں پہنچا۔ حادثے پر موجود لوگوں نے بتایا وہ لڑکی جان بوجھ کر بہت اچانک ٹرک کے سامنے آئی تھی۔ اس کے بعد اس کے میڈیکل کے بعد یہ ثابت ہو رہا تھا وہ برباد ہو چکی ہے۔ جائش کی دنیا اندھیر ہو چکی تھی۔ انابیہ موت کے منہ تک چلی گئی تھی۔ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ کوما میں چلی گئی تھی۔ جب جائش کو انابیہ کی جانب سے تھوڑی تسلی ہوئی کہ وہ خطرے سے باہر ہے تو اس نے اس کے مجرم کی تلاش شروع کر دی، مگر تب تک وہ منظر سے غائب ہو چکا تھا۔ جائش نے اس پر کیس نہیں کیا کیونکہ نہ کوئی گواہ تھا نہ ثبوت۔ وہ آسانی سے بچ نکلتا۔ اسکول ریکارڈز میں اس نے گھر کا پتہ چلا، یہ بھی کہ اس کی ایک بہن ہے۔ وہ اس سے ایسا انتقام لینا چاہتا تھا کہ اس درندے کی روح کانپ جائے۔ تبھی وہ اس کی بہن کو اٹھوا چکا تھا۔ اب دشمن کی تڑپ کا تماشا دیکھنے کا وقت تھا تو اس کا ضمیر اسے یوں ملامت کرنے لگا، مگر اس نے سوچ لیا وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس کی بہن سے نکاح کر کے 1-2 دن پاس رکھ کر طلاق دے کر واپس بھیج دے گا، اس کا یہی مقصد تھا۔ اب وہ اپنے ارادے پر ڈٹ گیا تھا۔ تبھی بالوں میں ہاتھ پھیرتا لاؤنج میں آیا رفیق۔ اس نے کرچدار آواز پر رفیق کسی کونے خدرے سے نکل کر تیزی سے باہر نکلا۔ جی سردار جی، جو حکم دیا وہ بندوبست کرو فوراً، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ جو حکم سرکار، رفیق کہتا ہوا باہر نکل گیا اور جائش لاؤنج کے صوفے پر ڈھہ گیا، اپنی جلتی کن پٹیوں کو سہلانے لگا۔ شام سے رات ہونے کو تھی۔ حریم کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ یوسف صاحب جھکے کندھے لیے یوں ہی ناکام واپس لوٹ آئے۔ عماد بھی ناکام واپس لوٹ آیا۔ سلمیٰ بیگم کا رو کر برا حال تھا۔ کوئی چھوٹا سا کلو بھی نہیں ملا۔ آخر زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ یوسف صاحب اب کیا ہوگا؟ میری بچی جانے کس حال میں ہوگی؟ کیا ہوا ہوگا اس کے ساتھ؟ وہ تو گھر سے نکلتے ہوئے بھی ڈرتی تھی، اب جانے کہاں ہوگی؟ یہ رات کیسے گزارے گی میری بچی گھر سے باہر؟ سلمیٰ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ امی پلیز چپ کر جائیں، کچھ نہیں ہوگا، ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہیں، اس کی حفاظت کی دعا مانگیے، دیکھیے آپ کی دعائیں اس کی حفاظت کریں گی۔ عماد نے انہیں سینے سے لگایا۔ امی صبر کریں، حوصلے سے کام لیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، دعائیں مانگیں، ماؤں کی دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، دعائیں مانگیں، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ اسماء نے انہیں تسلی دی۔ اس گھر پر آنے والی یہ رات بہت بھوچل تھی، بہت خوفناک گھنونی، عجیب وہم اور وسوسے ستا رہے تھے۔ یہ ساری رات دعائیں مانگتے گزرتی، اللہ تعالیٰ اس نازک سی جان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ وہ بیڈ سے اتر کر اب کارپیٹ پر سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا سہم کر دروازے کی جانب دیکھتی، کوئی آ تو نہیں رہا۔ کچھ دیر بعد اس کے اندیشے سچ ثابت ہونے لگے جب کلک کی آواز پر دروازہ کھلا۔ حریم نے بے تحاشا سہم کر دروازے کی جانب دیکھا۔ گہری ہوتی رات، اتنی بڑی حویلی میں اور ان دہشت ناک مردوں کے بیچ وہ اکیلی خوف زدہ نہ ہوتی تو کیا کرتی؟ مگر اب تک اس نے اپنی ہمت اور حوصلہ قائم رکھا ہوا تھا۔ اسے اپنے بابا ماما کے پاس صحیح سلامت جانا تھا، اسے اپنی ہمت باندھے رکھنی تھی۔ دروازے سے ایک درمیانی عمر کی عورت جو شکل سے کافی اچھی اور نرم مزاج لگ رہی تھی، اب دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی حریم کی جانب بڑھی۔ وہ سہم کر بے ساختہ سے پیچھے کی جانب سرکی۔ بی بی جی ڈرو نہیں۔ امتیاز نے جلدی سے حریم کے پاس آئی جسے جائش نے اس کے پاس بھیجا تھا۔ وہ حریم کے پاس بیٹھ گئی، اس کا سر پر ہاتھ رکھا۔
کاش شکلوں کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کے نصیب بھی خوبصورت ہوتے، امتیاز سوچ کر رہ گئی۔ بی بی یہ چادر اوڑھ لو اور میرے ساتھ باہر چلو، آپ کا نکاح ہے ہمارے سردار جی کے ساتھ۔ اس عورت نے حریم کے سر پر بم پھوڑا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں لیے اس عورت کی جانب دیکھنے لگی، جیسے جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی وہ کیا بول رہی ہے۔ وقت نہیں ہے بی بی جی، جلدی چلو۔ امتیاز نے اس کے سر پر چادر اڑا دی۔ اب کے ہوش میں آ کر نفی میں سر ہلانے لگی، تبھی اس کی جان پھر حلق میں آئی جب کمرے کے دروازے سے ایک دھاڑ کی آواز سنائی دی۔ اتنی کیوں دیر کر رہی ہو امتیاز؟ وقت نہیں ہے میرے پاس، وہ کہتا اندر داخل ہوا۔ حریم نے اسے دیکھ کر چادر کو زوروں سے مٹھیوں میں بھینچا اور اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی۔ باہر جاؤ، اس نے آتے ہی امتیاز سے کہا۔ وہ سر ہلا کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ حریم کی پھر جان پر بن آئی۔ گھر جانا چاہتی ہو؟ سردار نے ایک کارڈ کھیلا۔ اب کے بار نرم لہجہ تھا، مگر یہ نرمی کسی کی بربادی تھی۔ حریم نے سہمی نظروں سے بے یقینی سے اسے دیکھا اور پھر بچوں کی طرح زور زور سے سر ہوا میں ہلا دیا۔ بھیج دوں گا، پرسوں رفیق تمہیں گھر چھوڑ آئے گا، مگر ابھی جو بول رہا ہوں وہ اپنی رضامندی سے کرو تو سوچوں گا پھر، نہیں تو یہیں سڑتی رہنا، تمہیں بیسمنٹ میں پھینک کر لاک کر بھول جاؤں گا۔ بھوک پیاس کیڑے مکوڑوں میں تڑپ تڑپ کر مرنا، کسی کے باپ کو بھی نہیں پتہ چلے گا۔ حریم بی بی سردار حویلی کے بیسمنٹ میں بھوک پیاس سے، کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے سے اور اس کے جسم میں گھسنے سے مر گئی۔ اس نے صفاقی کی انتہا کر دی، سرد لہجے میں اگلا۔ یہ زہر حریم کے رہے سہے اعصاب ہی خطا کر دیے۔ حریم کو لگا ان زہر میں بھجے تین نما الفاظوں سے وہ بے جان ہو گئی ہے۔ بولو کیا کرنا ہے؟ وہ بیزاری میں بولا، مگر نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹانا ضروری نہیں سمجھا۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ کہتی پھر سے رو دی۔ سردار نے ناگواری سے اس کے آنسو دیکھے۔ چلو پھر، مگر اس دوران تمہاری آنکھ سے ایک آنسو بھی گرا تو یہ آفر خود ہی ملتوی کر دوں گا، سمجھی؟ جائش نے دو ٹوک الفاظ میں کہتے جان بوجھ کر اس کی آگے ہتھیلی پھیلائی۔ حریم نے ایک نظر اس کے سرد بے تاثر آنکھوں میں دیکھا، ڈرتے جھجکتے اپنا حنائی ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا جو دھیرے دھیرے اس سے آگے بڑھ رہا تھا۔ یہاں کوئی سلو موو ویڈیو نہیں بن رہی حریم بی بی۔ وہ دانت پیس کر آگے بڑھا، اس کا ہاتھ تھام کر باہر کی جانب چل دیا۔ وہ چپ چاپ اپنا بنایا جانا والا تماشا دیکھنے لگی۔ جائش نے اسے لاؤنج میں لا کر صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے پہلو میں شان سے بیٹھ گیا۔ باہر نکلنے سے پہلے اس نے اس کے چہرے پر پلو گرا دیا تھا، اب وہ گھونگھٹ کے نیچے تھی۔ قاری صاحب شروع کریں۔ جائش کے کہنے پر قاری صاحب نے نکاح کے کلمات کا آغاز کیا۔ وہ چپ تھی، جیسے کوئی بے جان گڑیا ہو، جسے جب چاہا اپنی مرضی سے توڑ مروڑ دیا جائے۔ جب قاضی صاحب نے اس کی مرضی پوچھی، کب اس نے سائن کیے، کتنا حق مہر لکھایا، اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ وہ تو بس اپنی گود میں دھری ہتھیلیوں کو بغور دیکھ رہی تھی، جن کی لکیروں میں جانے کتنی ذلت، کتنی رسوائی، کتنی بربادی لکھی تھی۔ نکاح خوش نصیبی سے ہو گیا۔ اس نے بنا انکار کے پوری رضامندی سے یہ نکاح کیا۔ گواہوں اور قاضی صاحب گئے تو جائش نے اپنی ریسٹ واچ میں ٹائم دیکھا۔ امتیاز بی بی کو کمرے میں لے جاؤ، میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، وہ کہتا اپنی جگہ سے اٹھا۔ ایک نظر گھونگھٹ میں موجود اس کے ساکت وجود پر پڑی۔ امتیاز آگے بڑھی، حریم کا گھونگھٹ پلٹ دیا۔ جائش نے اس کا بے تاثر چہرہ دیکھا۔ امتیاز حریم کو تھام کر کمرے میں لے گئی۔ وہ بھی اس کے جاتے ہی ہاسپٹل کے لیے نکلا۔ جانتی ہو نابیہ، تمہارا مجرم اس کی بہن کی بربادی دیکھ کر پل پل اپنی موت مانگے گا، مگر اسے موت نہیں آئے گی۔ وہ اتنی اذیت اٹھائے گا کہ اتنی ہم نے اٹھائی ہے، میں اسے عبرت ناک سزا دوں گا۔ وہ نابیہ کا ہاتھ تھامے بیٹھا، سرخ آنکھوں لیے اس کی ساکت کنپٹیاں دیکھ گیا کہ تبھی ڈاکٹر روم میں آئی۔ ڈاکٹر کیا پروگریس ہے؟ جائش نے امید بھرے لہجے میں پوچھا۔ کوئی خاطر خواہ امپروو نہیں ہے مسٹر جائش، وہی مسئلہ ہے کہ ایک گہرے غیر متوقع صدمے سے ان کے دل و دماغ کو گھیر لیا ہے۔ یہ اس میس سے باہر نہیں نکل پا رہی، بہت تکلیف میں ہے آپ کی بہن۔ ڈاکٹر کے کہنے کی دیر تھی، وہ جو اس کا ضمیر اسے لان تان کر رہا تھا، اب اس نے انتہائی بے بسی سے اپنے کان لپیٹ لیے تھے۔ کافی دیر انابیہ کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد وہ سب کچھ برباد کر دینے کی نیت سے ہاسپٹل سے نکلا۔ امتیاز اسے کمرے میں چھوڑ کر جا چکی تھی، مگر کچھ دیر بعد وہ اس کے لیے کھانے کی ٹرے لے کے آئی۔ صبح سے بھوکی پیاسی وہ جب اس کے سامنے کھانا آیا، وہ نخرے دکھانے کی بجائے
کہ وہ جس سچویشن میں پھنسی ہوئی تھی کون تھا اس کے لیے یہاں نخرے اٹھانے والا۔ اس نے چپ چاپ کھانا کھا لیا۔ کھانا کھا کر کچھ سکون ملا، نہیں تو بھوک اور پیاس سے الگ جان نکلی ہوئی تھی۔ حریم کھانا کھا چکی تو امتیاز نے اسے آرام کا کہہ کر ٹرے لے کر چلی گئی۔ وہ کافی دیر تک صوفے پہ بیٹھی رہی تھی۔ بیٹھ بیٹھ کر کمر اکڑ گئی۔ اس سے آگے اس کے ساتھ کیا ہوگا یہ سوچ کر اس کی آدھی جان یوں ہی نکل گئی تھی۔ اس لہنگے میں وہ کافی بے چین تھی۔ میک اپ تو سارا صاف ہو گیا تھا۔ اس نے چولی اتار کر سوفے کے پاس پڑی ٹیبل پر رکھ دی۔ حریم نے ادھر ادھر دیکھا۔ اسے کوئی حل، کوئی راستہ نکالنا ہوگا۔ یوں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھ کر کچھ نہیں ہونے والا۔ اس جن سے خوف بھی بے تحاشا محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی اس نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ چیک کیا مگر وہ باہر سے لاک تھا۔ کھڑکیوں میں بھی گرل لگی تھی۔ ایک بالکونی کا دروازہ تھا جو دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جلدی سے اسے کھول کر باہر بالکونی میں نکلی۔ ذرا سی کوشش کے بعد بالکونی کا دروازہ کھل گیا۔ وہ بالکونی میں نکلی تھی۔ اندھیرا اور رات کی گہرائی سے اسے خوف محسوس ہوا مگر وہ پھر بھی ہمت باندھ کر حریم نے تیزی سے ریلنگ کے ساتھ ساتھ چل کر اس اکلوبت خانے سے باہر نکلنے کی جگہ تلاش کرنی چاہی۔ دائیں جانب بالکونی سے حویلی کے مردانہ خانے کی قد 5 سے 6 فٹ نیچے چھت تھی۔ اس ریلنگ کو پار کر کے اس نے چھت سے اترنے کی کوشش کرنی چاہی کہ یہ حویلی کی بیک سائڈ پر جا کھلا ایریا تھا۔ وہ اپنی آخری سانس تک اس مصیبت سے خود کو نکالنے کی جدوجہد کرنا چاہتی تھی۔ تبھی دھیمے سے بالکونی کی ریلنگ کے ساتھ ساتھ باہر والی سائڈ پر پاؤں رکھا۔ اتنی اونچائی کے دیکھ کر خوف سے سفید ہو گئی مگر یہ خوف اس درندے کے خوف کے سامنے کچھ نہیں تھا جس نے محض آدھے دن ہی میں اس کے دل کا تمام لہو نچوڑ لیا تھا۔ وہ خود کو سنبھال نہیں رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس قدر اونچائی سے گر کر اس کا کیما بن جاتا، ایک آہنی سلاخ جیسا بازو اس کی کمر کے گرد لپیٹا تھا۔ جائش حویلی میں داخل ہوا تو گاڑی طویل تر ڈرائی وے پر کھڑی کر کے فوراً گاڑی سے نیچے اترا۔ جانے کیسی کشش تھی کہ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ اس کے ذہن میں بس اس وقت یہ تھا، وہ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ کمرے میں آیا تو اس کا دماغ پوری طرح گھوم گیا۔ خالی کمرہ منہ چڑھا رہا تھا۔ جائش نے تیزی سے ادھر ادھر دیکھا۔ بالکونی کے کھلے دروازے سے اسے جو منظر دکھا اس سے اس کا دماغ پوری طرح کھول چکا تھا۔ اس سے پہلے بے وقوف لڑکی اتنی اونچائی سے گر کر اپنی ہڈیوں کا سرما بنوا کر سردار کے سر ہو کر مر جاتی۔ جائش نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے قابو کیا۔ ہاں، اس کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی۔ رات کے اندھیرے میں دور تک گونجی۔ جائش نے اس کی پشت اپنے سینے سے لگائی مگر اسے نیچے کی جانب دھکیلنے کی کوشش کی۔ وہ اسے مسلسل چلانے لگی۔ کیا بات ہے ڈارلنگ؟ سردار جائش جہانگیر کا اتنا خوف کہ مجھ جیسے شوہر سے بچنے کے لیے موت کو گلے لگانا منظور ہے تمہیں؟ ہاں چلو ٹھیک ہے، مرو تو میری جان بھی چھوٹے۔ وہ اس کے کان میں دھاڑا اور اسے نیچے کی جانب دھکیلنے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ وہ موت اور اس جن کے خوف سے کچھ نہیں بول پا رہی تھی، مسلسل آنسو بہاتی۔ اس کا بازو زور سے دبوچ کر آنکھیں زور سے میچ کر رکھی تھی۔ جائش نے اسے بالکونی کے اندر کھینچا اور اس کا نازک وجود یوں کپ کپانے لگا جیسے زلزلوں کی زرد میں ہو۔ وہ جائش کے مضبوط بازو کے سہارے پر تھی۔ وہ اسے چھوڑ دیتا بھری بھری مٹی کی طرح اس کی بازو سے پھسل کر زمین بوس ہو جاتی۔ جائش نے اس کے لرزتے وجود کو بازوؤں میں بھرا اور روم کے اندر لا کر پاؤں سے بالکونی کا ڈور لاک کیا۔ لاک کر کے اسے بیڈ پر لٹایا۔ وہ ہنوز خوف سے آنکھیں سختی سے بند کیے تھر تھراتے کانپ رہی تھی۔ جائش کی نگاہیں اس کے کانپتے نازک وجود پر الجھ گئی۔ عجیب سی الجھن تھی۔ وہ کہیں سے بھی ایسی نہیں لگتی تھی۔ کسی درندے کا اس سے دور دور تک کا تعلق ہے۔ وہ جتنے غم اور غصے سے ہسپتال سے آیا تھا اب اتنا ہی پرسکون تھا۔ فرصت سے بیڈ کے کنارے پر بیٹھا اسے دیکھ گیا۔ ماتھے کے بالوں کا جال بھی کہیں غائب ہو گیا۔ بالکونی میں داخل ہوتے ہی جیسے تمام احساسات بدل گئے تھے جنہیں وہ کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ اس کے دل میں اچانک اس وجود کے لیے نرم احساس جاگا کیونکہ وہ جتنی خوف زدہ تھی، جائش کا مزید اسے ٹارچر کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہاں، اس وقت وہ جو نرم گرم جذبات اس کے دل میں انگلائی لے کر بیدار ہو رہے تھے، وہ اسے نظریں چرانے کی کوشش کر رہا تھا مگر پوری طرح ناکام ہو رہا تھا کہ اب حریم نے بیڈ شیٹ زور سے مٹھیوں میں دبوچ دی۔ جائش نے اس کی لرزتی پھلکتی پلکوں کے رقص کو دیکھا، اس کے اٹک اٹک کر
اور اس کی اٹک اٹک کر چلتی سانسوں کا زیرو بلب کافی ہوش رہا تھا۔ گدازہ دلکش وجود، منموہنا اور معصومیت بھرا چہرہ جس پر خوف کے سائے اسے بے تحاشا دلکش اور پرکش بنا رہے تھے۔ جایش نے بے اختیار اس پر کسی گہرے بادل کی طرح چھا گیا۔ اپنی شہادت کی انگلی اس کی لرزتی پلکوں کو چھوا، پھر اس کی نگاہیں پھٹکتی اس کے کپکپاتے گلابی لبوں پر آ ٹھہری۔ جایش نے چاہا ہاتھ بڑھا کر اس کی نرماہٹ محسوس کر لے، دل میں آیا تو فوراً وہ کر گزرا۔ ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کے لب سہلائے اور اوپر پڑے اتنے وزن سے حریم کا دم گھٹنے لگا۔ کچھ چہرے کے بے تحاشا قریب، اس کی گرم سانسوں کی تپش سے اس کا چہرہ جھلسنے لگا اور اپنے چہرے پر رینگتے اس کے زہریلے لمس سے وہ مزید خوفزدہ ہو کر اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ نگاہوں سے نگاہیں ٹکرائی، حریم کے جسم سے جیسے کسی نے روح کھینچ لی ہو یا اسے موت کا فرشتہ نظر آیا تھا۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔